تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے 27 سال پہلے پارٹی شروع کی تو زیادہ تر کوئی 14 سال تک ہمارا مذاق اڑتا رہا تھا. پہلی الیکشن ہوئی 97 میں، نئی نئی پارٹی تھی، ایک سیٹ بھی نہیں ملی. دوسری الیکشن 2002 میں ہوئی، ایک سیٹ ملی. اور زیادہ تر لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی، اور بڑے لوگ چھوڑ گئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پہلی الیکشن میں لوگ جمع ہوئے، الیکشن ہارے، 90% لوگ چھوڑ گئے. دوسری الیکشن ہوئی، پھر ہارے، 95% لوگ چھوڑ گئے. تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ہمارے 2002 الیکشن کے بعد. پھر آہستہ آہستہ 3-4 سال کے بعد پھر پارٹی بنانے کی کوشش کی. اور پھر جب 2008 کا الیکشن ہم نے بوائیکاٹ کیا تو لوگوں نے پھر سمجھا کہ اب یہ پارٹی ختم. ہم نے اپنے اس وقت آزاد عدلیہ کے لیے الیکشن کو بوائیکاٹ کیا. اور جب ایک دفعہ الیکشن سے بوائیکاٹ کرتے تو لوگ سمجھتے پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن 2013 میں پہلی دفعہ پارٹی نے سیٹیں لی، پختونخوا کی حکومت ہم نے سنبھالی، اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہم جیتے. 3.5 سال ہم نے گورنمنٹ میں گزارے. اور پچھلا 1 سال، ابھی فیصل آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا سب سے مشکل ٹائم کون سا گزرا ہے. جو پارٹی پہلا الیکشن ہار جائے اور ایک سیٹ بھی نہ ملے تو اس کا مشکل وقت ادھر سے شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگ آپ کے پاس کون آتا ہے کسی پارٹی میں جس کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا الیکشن، جب دوسرا الیکشن صرف ایک سیٹ ملی تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ پارٹی ہو گیا، اور جو کئی ہمارے پارٹی میں آ بھی رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے. اور پھر آہستہ 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 جب 2008 میں کوئی ہماری تھوڑی پارٹی بننے لگی، ہم نے بوائیکاٹ کر دیا. پھر لوگوں نے سمجھا پارٹی ختم ہو گئی ہے. اور پھر 2010 کے بعد ایک عوام کے اندر پہلی دفعہ تحریک انصاف کے نظریے کا شعور آنا شروع ہوا. تو میں آج آپ سب اپنے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو جو سارے پاکستان میں یہ دیکھ رہی ہیں، ہماری 27ویں سالگرہ، کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہمارا پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا. اور پھر 2011 میں جو ایک ہمارا مینار پاکستان کا جلسہ ہوا، اس سارے پاکستان کے اندر ایک ایسا ہوا کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ مینار پاکستان ایک پارٹی بھر دے گی. یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک یہ دونوں بڑی پارٹیز یہ ابھی تک مینار پاکستان نہیں بھر سکی. نون لیگ، نواز شریف کہتا ہم پنجاب اور لاہور کی پارٹی ہیں، لیکن نواز شریف آج تک مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکا. تو جب 2011 میں ہمارا جلسہ ہوا تو وہ پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدان جو تھے، جو زیادہ تر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، ان کو پہلی دفعہ نظر آیا کہ یہ تو عوام اس پارٹی کے ساتھ آ رہی ہے. تو پھر ہمارے اندر الیکٹیبلز نے آنا شروع کیا، جن کے حلقے تھے، جو اب تک جکڑے ہوئے تھے 2 پارٹیز کے بیچ میں. تو کئی ان میں سے وہ تنگ تھے 2 پارٹیز سے. یہ خاندانی پارٹیز جو 2 بنی ہوئی تھی، زرداری بھٹو اور دوسری طرف شریفوں کی، تو لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے. تو کئی لوگوں نے تب آنا شروع کیا. وہ صرف اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف جیت ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد پھر ہماری ایک اور سٹرگل شروع ہوئی. لیکن جو ہمیں 2013 میں پختونخوا کی حکومت ملی، یہ یاد رکھیں کہ پختونخوا کا ریکارڈ ہے کہ وہ دوسری باری نہیں گورنمنٹ کو دیتے. ہم وہ پہلی پارٹی تھی جس نے دوسری باری صرف گورنمنٹ نہیں بنی، 2/3 اکثریت دی پختونخوا کے لوگوں نے. اور اس کے بعد 2018 میں ہم الیکشن جیت گئے. تو میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں
یہ سب کے لیے میں 2-3 چیزیں آج کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال بھی لیتا رہوں گا. لیکن جو میں آپ سے اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جب 2018 کا ہم الیکشن جیتے، مسلسل انہوں نے یہ جو چوروں کا جو یہ ٹولہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے. 2013 میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے ان سے کہ اگر آپ یہ 4 حلقے کھول دیں تو ہم الیکشن مان جائیں گے. کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، انہوں نے وہ 4 حلقے نہیں کھولے. اور جب عدالتوں میں جا کے 2-2 ڈھائی سال کے بعد وہ حلقے کھلے، چاروں میں دھاندلی تھی. دھاندلی پوری ان کو کی الیکشن جتانے کے لیے. نون لیگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امپائر کے بغیر میچ ہی نہیں کھیل سکتے، ان کو امپائر ساتھ ملانا پڑتا ہے. میں جب ہماری جب 2018 میں حکومت آئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے دھاندلی کی، میں نے کہا الیکشن کھول دو. ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا بتاؤ کون سے حلقوں میں ہوئی ہے، بھاگ گئے. پھر 2 سال میں نے کوشش کی کہ ای وی ایم مشینز آئیں. تو تحریک انصاف کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے. اگر ای وی ایم مشین آ جاتی 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ وہ دھاندلی کر ہی نہیں سکتے جو آج ہوتی ہے. ای وی ایم مشین کا مطلب ہوتا ہے جیسی الیکشن کا ٹائم ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. دھاندلی ہوتی ساری جیسی الیکشن ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے بیچ میں ساری دھاندلی ادھر ہوتی ہے. میں نے 2 سال کوشش کرتا رہا کہ ای وی ایم مشین آئے. یہ الیکشن کمیشن، اس کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے تھے اور یہ دونوں مین پارٹیز، ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی. ہم نے قانون بھی بنا دیا، انہوں نے آ کے قانون ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے بوگس ووٹس لکھوائی ہوئی ہیں. یہ دھاندلی کر کے جیتنے والے، اور اسی لیے ہم نے ہماری پوری کوشش کے بغیر انہوں نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. میں آپ سب کے لیے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ تقریباً 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان وہ کیپٹن ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہمارا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر کھڑے کیے تھے. آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. تو ہماری تو کوشش تھی، میں تو چاہتا تھا الیکشن ہم جیتے تو فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے. اور اب دیکھ لیں، یہ جو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب میدان میں آؤ. اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہو، میں چیلنج کرتا ہوں آؤ الیکشن لڑیں. ہم نے 37 بائی الیکشنز میں سے 31 جیت چکے ہیں. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی، امپائر ملا کے بھی یہ میچ ہار گئے. تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگو نہ، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، امپائر ساتھ ہے. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ میدان میں الیکشنز میں آؤ. اور دوسرا، میں یہ جو لندن میں جب ملک میں مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے. پہلے بھی لندن جب مشرف کے دور میں جب اس کے اوپر کرپشن کیس آیا، حدیبہ پیپر ملتا، باہر بھاگ گیا. اب پھر جیسے ہی اس کے اوپر عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا، یہ مجرم بن گیا، سزا یافتہ بن گیا، پھر اس نے ڈرامے کیے اور ہالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے وہ پلیٹلٹس دکھا کے پھر باہر بھاگ گیا. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، ریسٹورنٹس باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، اور یہ آ کے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے، الیکشن کب ہونا چاہیے.
کس کو سزا دینی چاہیے، حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سزا دو، کہہ رہے ہیں اس کو کہ جناب ہمیں جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا یا راستے سے نہیں ہٹ جاتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنے گی. یہ حکم دے رہے ہیں یہ باپ بیٹی. یہ ملک کا آج حال ہے کہ جرائم پیشہ لوگ، سزا یافتہ لوگ ملک کے اوپر فیصلے کروا رہے ہیں. تو میں تو یہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے. اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے. یہ کیا، آپ جب سب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا مقصد کہ ہم نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے. جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ملک، خوشحال ملک ہوگا کیسے؟ وہ تو میں نے انصاف کی تحریک 27 سال پہلے آپ سب کو کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، انصاف کے بغیر خوشحالی نہ آئے گی، یا جمہوریت آئے گی نہ آزادی آئے گی. لیکن میں آج تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کیونکہ یہاں لوگوں نے آزاد معاشرے نہیں دیکھے. اگر آپ پاکستان میں ہی رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آزاد معاشرہ کیا ہوتا ہے. میں اگر برطانیہ 18 سال کی عمر میں پڑھنے نہ جاتا اور کرکٹ کھیلنے نہ جاتا تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انصاف آتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں. انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تفویض کی جاتی ہے. ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور جب تحفظ ہوتا ہے، لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں. وہ محنت کریں اس کا پھل ملتا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی تو طاقتور ہو، اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. ادھر یہ نہیں کہہ سکتے. وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی، شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے. اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی. تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے، انصاف کی وجہ سے آزادی ہے. جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے، اور میں 50 سال سے دیکھتا رہا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں، مزدوری کرنے آتے تھے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے. ان کو پتا چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں. وہ محنت کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے. ہر 5 سال کے بعد ان کی زندگی بہتر ہو جائے، خوشحال ہونا شروع ہو جاتے تھے. بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ کے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تھے. تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا. ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں. سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا. وہاں وہ بڑے چوروں کو این آر او نہیں دیتے. اس سسٹم کے اندر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں جو چوری کرے طاقتور یا کمزور اس کو سزا ملتی ہے. تو وہ سزا کیونکہ سزا ملتی ہے وہ سارے محنت کرتے ہیں. وہاں معاشروں میں لوگ محنت کرتے ہیں، ان کا ملک اوپر چلا جاتا ہے. اپنی طرح ملک اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسے والے لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ان میں سے کتنوں نے کتنی پڑھائی کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنے کام کیے. جب کام کیے بغیر ہی پیسہ بن جائے گا اور جب آپ کو پکڑنے آئیں گے تو آپ این آر او لے لیں گے، تو محنت کون کرے گا؟ محنت کرے کیوں کوئی؟ کیوں وہ پہلے پڑھائی کرے 14 سال، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرے، تھوڑا سا ٹائم ہو شام بیوی بچوں کے لیے، وہ کیوں محنت کرے جب آرام سے ایک کھانچا مارا اور اربوں روپیہ بن گیا؟
تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ محنت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب محنت کا پھل ملتا نہیں اور چوری کا پھل ملتا ہے، کرپشن سے پیسہ بنتا ہے، رشوت سے پیسہ بنتا ہے، وہ معاشرہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جب سے یہ چور اوپر آئے ہیں، جب سے ان چوروں کو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، ان لوگوں نے اس ملک میں ایسی تباہی مچائی ہے، معیشت کی تباہی مچائی ہے، اور یہ جو لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں، 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ وہ 9 لاکھ پاکستانی ہیں جو پروفیشنلز ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ان کو نوکریاں مل جائیں گی، جن کے اوپر اس قوم نے پیسہ خرچ کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ وہ پروفیشنل جب ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور یہ جا کے دوسرے ملکوں کا فائدہ کروا رہے ہیں، یہ جدھر جا کے نوکریاں کریں گے ادھر فائدہ ہوگا۔ ہماری بزنسز چھوڑ کے جا رہی ہیں ملک۔ ایک دبئی کا علاقہ ہے الائن، ادھر سے ان کا ایک مینیجر آیا، وہ مجھے کہہ رہا تھا جو پچھلے 8-9 مہینے میں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی ہے دبئی کے اندر، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی۔ تو جب آپ ہمارے ملک میں جب تک انصاف نہیں ہوتا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ 27 سال پہلے، کیونکہ میں نے برطانیہ میں انصاف کا نظام دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ اگر ایک چیز ہمیں چاہیے خوشحالی کے لیے، ملک کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک چیز ہے انصاف۔ اور اس کے لیے آج آپ سارے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ہم نے کوشش کی اور ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اوپر قبضہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے صرف اپنے فائدے ہیں۔ یہ 2 جماعتوں کے ہیڈ ہیں صرف اپنے این آر او لینے کے لیے، کیونکہ 1100 ارب روپے کی ان ساروں نے چوری اپنی معاف کروائی ہے۔ اس چوری کو جو معاف کروایا ہے بچانے کے لیے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے، تو یہ الیکشنز ہی نہیں ہونے دے رہے، یہ آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیف جسٹس جو زبردست سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے نہیں، اپنی چوری کا پیسہ بچانے کے لیے۔ اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آؤں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن ایک چیز میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ آزادی کیسے آتی ہے۔ آزادی جب قوم ہر انسان کو قانون کے سامنے جب ایک برابر ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کی عدالتیں میرے حقوق کی حفاظت کریں گی، میرے اسے ناانصافی نہیں ہونے دیں گی، میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ اس ملک کے اندر تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ یہ تھانہ کچہری کی کیا پالیٹکس ہے؟ میں طاقتور ہوں، میں جا کے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز کروا دیتا ہوں، میں ان کو تھانے میں چکر لگواتا ہوں، تھانے میں مارے پڑواتا ہوں، اس کو کوئی بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہوں۔ آج اگر میں غریب آدمی ہوں، میرے اوپر طاقتور میری زمین پہ قبضہ کر لے، میں تو 100 سال لگا لو تو میں اپنا قبضہ نہیں چھڑا سکتا، تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر کسی طاقتور ڈاکو کو ڈھونڈوں گا جو میری زمین چھڑا سکے، کیونکہ انصاف کا نظام تو مجھے نہیں بچائے گا۔ سو جو ہمارا سارا سسٹم بن گیا وہ غلاموں کا سسٹم ہے، ہم آزاد ہی نہیں ہیں۔ اگر عمران خان کے اوپر طاقتور لوگ اگر وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، جو میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ میں ایف آئی آر کٹواتا، مجھے پتا ہے وہ کون لوگ ہیں، مجھے پتا ہے ایک وہ انٹیلیجنس آفیسر کی اس کی وجہ سے کوئی ہماری نہ پولیس کی جرت تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں
کہ ایف آئی آر کاٹے. اور اس کے بعد جب وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے، وہ اتنا طاقتور آدمی تھے، انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے سیبوٹاج کر دیا انویسٹیگیشن، کیونکہ انہوں نے پکڑے جانا تھا. تو جب ایک ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو کہاں بیچارے کسان، کہاں بیچارے مزدور، ان لوگوں کو کیا انصاف مل رہا ہے وہاں؟ تو پھر یہ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ غلام بن جاتے ہیں. اور فرق ہمارے میں اور برطانیہ میں کیا ہے؟ اس معاشرے میں جدھر انصاف ہے وہ فرق کیا ہے؟ وہاں فرق یہ ہے کہ ادھر کی پولیس کبھی کوئی ناجائز غیر قانونی کام کرتے ہوئے ڈرتی ہے کیونکہ وہ پکڑے جائیں گے. وہاں کی پولیس اگر آپ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹتی ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، ہمارے اوپر کارروائی ہوگی. میرے اوپر 145 کیسز کر چکے ہیں، 145 کیس، 15 کرمنل کیس ایک دن میں کر چکے ہیں، 40 دہشت گردی کے کیس کر چکے ہیں. کون سے مہذب معاشرے میں پولیس کی جرت ہوگی یہ کرنے کی؟ کیونکہ پولیس کو خوف ہے وہاں کے انصاف کے نظام سے. وہ آ کے عدالت میں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اوپر سے حکم آیا. کیا آپ کے پولیس کے قوانین کے اندر یہ آپ کو اجازت دیتا تھا یہ کرتے ہوئے؟ اور اگر وہ نہیں دیتا تھا اس کو سزا ہونی ہے. وہاں تو یہ حال ہے. یہ تحریک انصاف کے کارکنوں اس طرح غور سے سنیں، انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک پولیس والے کو 6 مہینے کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے، جو پولیس کے کتے نہیں ہوتے، جو وہ پولیس کتے کے پھرتی ہے، اس نے کتے کو، کسی نے اس کو مارتے دیکھ لیا چھڑی سے، اس کو 6 مہینے سزا ہو گئی. ادھر یہ حالات ہیں. وہ سسٹم یہ ہے، وہ آزاد لوگوں کا سسٹم ہے. یہاں بےچارے لوگوں کو پکڑ کے، ہمارے کارکنوں کو انہوں نے کیا کیا تھانوں میں جا کے یا جیلوں میں؟ ہم تو پولیٹیکل پریزنرز تھے. کیا اس برطانیہ میں یا یورپ میں ایک سینیٹر کو، اعظم سواتی کو پکڑ کے تشدد کوئی کسی کی جرت ہی کرنے کی؟ بچوں کے سامنے مارنا، 3 بجے صبح اٹھا لیا، اغوا کیا. کیا علیمین کو جس طرح ہیں کوئی کر سکتا ہے کسی اور مہذب معاشرے میں؟ کیا افتخار گمن میرا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے کتنے دنوں سے، وہ اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے صرف اس لیے سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہا تھا. کیا جس طرح ارشد شریف کو انہوں نے اس ملک سے باہر بھجا کے قتل کیا، کسی کی جرت تھی ایک ڈیموکریٹک، ایک وہ معاشرہ جدھر انصاف ہو، کسی کی جرت ہی یہ کرنے کی نہیں تھی؟ کیونکہ وہاں آزاد ہیں لوگ، انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں. یہ جب تک معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں آتا وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. میں پھر سے یہ آپ سب کو، تحریک انصاف کے لوگوں، یہ سب یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی اپنے ذہنوں میں ڈال لو کہ جو معاشرہ کمزور لوگوں کو، چوروں کو تو جیل میں بھیجتا ہے لیکن طاقتور مجرموں کو جیل میں نہیں پکڑ سکتا، سزا نہیں دے سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے. آج جو ہم اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہیں، گھٹنوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی میں مجبور ہوں، میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتا ہے، ہم سب کو ذلیل کرواتا ہے. وہ اس لیے کہ ان ساروں نے اوپر بیٹھ کے پہلے تو ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا. کیونکہ انہوں نے کیا، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ملک سے پیسہ چوری کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا. یہ ملک سے جو پیسہ باہر بھجواتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پراپرٹیز میں لندن میں یہ رہ رہے ہیں،
مے فیئر میں، بیٹا ہائیڈ پارک میں، مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں. یہ کدھر سے پیسہ گیا ہے؟ یہ اس ملک سے گیا ہے. اگر اس ملک کا نظام، انصاف کا نظام کام کر رہا ہوتا، یہ کبھی بھی نہ جاتا پیسہ باہر. تو پہلے خود ہی وہ انصاف کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، عدلیہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ججز کے اوپر پورا پریشر ڈالتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی روکے نہ. ایف آئی اے کو تباہ کرتے ہیں جس کا کام انویسٹیگیشن کا ہے، نیب کو تباہ کرتے ہیں. ہر وہ ادارہ جو اس ملک میں چوری روک سکتا ہے پہلے اس کو تباہ کرتے ہیں، پھر پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں بڑے بڑے صاحب اقتداروں کا پیسہ باہر پڑا ہے؟ یا بزنس مین، بڑے بڑے بزنس مین وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے سارے تقریباً ٹاپ سیاستدان ان کی باہر پراپرٹیز ہیں. جو پرائم منسٹر، جو پریزیڈنٹ بن چکے ہوں، ان کا تو وہ تو اس ملک کو، ان کا تو کام تھا اس ملک کے اندر بیٹھے، وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں. شریف خاندان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہے. وہ ان کے جن لوگوں کا پاکستان کے اندر صرف پیسے بنانے کے لیے، باقی ان کا سارا رہائش باہر ہے، ان کی کیسے کمٹمنٹ ہوگی پاکستان کی؟ اور کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے؟ سوچے کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپ کا سب کچھ پیسہ باہر، چھٹیاں، شاپنگ، بزنسز، پراپرٹیز باہر ہیں؟ بتائیں نا کتنے دنیا میں ملک، صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو جنگ ہے وہ ہے رول آف لا کی. تو آپ سب سمجھ جائیں، جو آج میں 27ویں سالگرہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اس ملک کا اب ایک ہی چیز پہ ہے کہ ہم سب ڈٹ کے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں پوری شرکت کریں. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے، جمہوریت آتی ہے انصاف سے، خوشحالی آتی ہے انصاف سے. اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ خوشحالی آئے گی، نہ جمہوریت آئے گی، اور نہ آزادی آئے گی. یہی مافیا اوپر بیٹھ کے خون چوس کے پیسہ باہر لے جائے گا، لوگ غریب ہو جائیں گے. لوگ غریب ہو رہے ہیں. آپ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو اوسط آمدنی ہے، میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ آپ سب یاد رکھیں یہ چیز. دنیا میں 140 ملکوں میں جو سب سے نمبر 1 ہے انصاف کے نظام، جس کا سب سے بہتر ہے، وہ ملک ہے ڈنمارک. اس کی اوسط آمدنی، یہ سن لو پاکستانیوں، اوسط آمدنی $68,600 ہے. اور ہمارا ملک جس میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہماری اوسط آمدنی $1,600 ہے. ہم ہیں 140 ملکوں میں سے، انصاف کے نظام میں ہمارا نمبر ہے 129. ہم 129 پہ ہیں، اور یہ اگر چور اوپر رہ گئے تو یہ 140 سے بھی آگے نکل جائیں گے. اور وہ جو ملک اوپر ہیں، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ اچھے سے اچھا بھی اکانومسٹ لے آئیں پاکستان میں، وہ کبھی اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں قائم کرتے. اور آخری بات کہ جس دن ہم نے یہ کر دیا، لوگ کہتے ہیں نا ہم آ کے کیا کریں گے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ملک ٹھیک کر سکتا ہے، اب سوائے تحریک انصاف نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ یہ اس لیے کر سکتی ہے کہ جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 1 کروڑ میں سے اگر 5, 6 لاکھ 10 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لے آئیں، تو آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے یہ. لیکن وہ سوال یہ ہے، اب یہ سوال ہے یہ، اچھا آپ میں سے کبھی بھی دبئی جائیں
تو ذرا ایک کام کریں جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ پوچھیں، آپ دبئی جائیں اور پاکستانیوں کی دکانوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ جی اچھا وہ آپ کو سب، میں یہ بھی آپ پیار کرتے ہیں سارے پاکستان سے، جتنے بھی آپ کو دکاندار یا سیاستدار یا سرمایہ کار ملیں گے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ یا دبئی میں دکان کھولی ہوئی ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، آپ یا دبئی میں لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں پیسہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر قسم کی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، سامنے آ جاتا ہے، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں پیسے رشوت مانگنے، وہ ٹیکس والا آ جاتا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ٹیکس دیں وہ ٹیکس دگنا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیں رشوت تو ہم ٹیکس آدھا بھی دے دیتے ہیں۔ وہ دبئی میں کہے گا کہ ہم یہاں جب آتے ہیں ایک ہمارے سے وہ لائسنس فی چارج کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے، ایک دفعہ ہم ٹیکس دے دیں نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، جتنا بھی ہم پیسہ بنائے ہم بنا سکتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی سردرد نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے رشوت نہیں مانگتا۔ اور یہی آپ کو ہر جگہ، ملیشیا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کتنی دفعہ بیچارے برطانیہ میں پاکستانیوں نے آ کے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، کرپشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ پھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اتنا پاکستان کے قابل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم پہ۔ اور ہم کیوں نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، این آر او لینا ہے، یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ ہے پاکستان کی جنگ، جب تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دیں گے اور الیکشنز میں شکست نہیں دیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، یہ ملک آگے نہیں جانے لگا۔ بھیک مانگ کے اور یہ قرضے لے کے گزارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ملک آگے تب بڑھے گا جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہم اس ملک کا ماحول ٹھیک کریں گے، ماحول تب ٹھیک ہوگا جب یہاں رول آف لا آئے گا یا انصاف کی حکمرانی آئے گی۔ جب انصاف کی حکمرانی آئے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی، سرمایہ کار یہاں پہلے، سب سے پہلے آپ کا بیرون ملک پاکستانی آئے گا، جس طرح چائنا میں پہلے بیرون ملک چائنیز آئے تھے جب انہوں نے ماحول ٹھیک کیا، ہندوستان میں بیرون ملک ہندوستانی آئے تھے، اس کے بعد دنیا کا انویسٹر آتا ہے۔ تو پہلے اپنے لوگ جو درد رکھتے ہیں، جو پاکستان، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے لیے فضا ٹھیک کرنی ہے۔ وہ فضا تب ٹھیک کریں گے جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک مینڈیٹ سے عوام کے آئیں گے، عوام کے مینڈیٹ سے اس کے بعد ہم اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے، ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے جو سرمایہ کاروں کے راستے میں ہیں۔ یہاں پاکستان میں ایسا سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے، وہی اپنا پیسہ واپس لانا شروع کر دے گا، اس کے پیسے کو تحفظ دیں گے، ہم ان کو ایک ایسا ماحول دیں گے جدھر ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، جو ماحول ان کو باہر ملتا ہے وہی پاکستان میں دیں گے۔ ہمارا 23 کروڑ کا آبادی ہے، 23 کروڑ کی آبادی کا مطلب دنیا سے سارا سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے آخر میں یہ آپ سب کو کہہ دوں کہ ہماری 27ویں سالگرہ ہے، انشاءاللہ 28ویں سالگرہ میں یہ میرا ایمان ہے
کہ آپ کی انشاءاللہ حکومت آئے گی، اور اب تک آج سے 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک اس دلدل سے نکل گیا ہوگا۔ پاکستان